اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے. کیا کہ جب انہوں نے 950 برس دعوت توحید اپنی قوم کے سامنے رکھی اور قوم اس بات پر بضد ہو گئی کہ ہم اپنے 5 معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے. ولا تذرن ودا ولا سوا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 جو بت ہیں، 5 جو ہمارے معبود ہیں، ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں. 950 برس تک کتنی پیڑھیاں گزر جائیں؟ آج 18 پیڑھیاں گزر جائیں. یہ نبی 950 برس تک لوگوں کو دعوت توحید دیتا رہا، وہ بھی رات کو رات نہیں، دن کو دن نہیں سمجھا. قال انی دعوت ربی قومی لیلا و نہارا، لیل اور نہار، رات اور دن. معہ الا قلیل. اللہ فرماتا ہے 950 برس کی محنت کے بعد صرف 80 آدمی ایمان لائے، بہت تھوڑے لوگ. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آدمی اپنا کام جاری رکھے، یہ نہ دیکھے کہ کتنے لوگ ایمان والے ہوئے ہیں، بس اپنا کام کرتا جائے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا اتنے ہی لوگ کیوں میرے راستے پر ہے، یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے محنت کتنی کی ہے. آپ محنت کرتے جائیے، نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجیے. محنت کر، آپ کا کام صرف محنت کرنا ہے، بقیہ ثمرہ اور نتیجہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ سے نتیجے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کی محنت کے بارے میں پوچھا جائے گا. 950 برس کا نتیجہ یہ 80 لوگ ہیں. آپ کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، اور جو ڈوب گیا اس کا نام تھا یام. یہ الف زبریہ میم ساکن، یام. حام، سام، یام، یافس. تو حام، سام، یافس یہ تو مومن ہو گئے تھے، لیکن یام جو تھا جس کو کنعان کہتے ہیں یہ ڈوب گیا. 950 برس کی تبلیغ کے بعد جب لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تو انہوں نے بددعا کی، اور بددعا کتنی خطرناک ہے. اللہ اکبر. حضرت نوح نے کہا اے میرے رب لب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب کافروں کا ایک گھر بھی مت چھوڑو، سب کو تباہ کر دے. کیوں؟ آگے اس کی وجہ بتائی. انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یہ لوگوں کو، تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی فاجر اور کفار ہی پیدا ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی سرکشی کی انتہا کر دے تو سرکشی اس کے جین میں گھس جاتی ہے. یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے. آدمی اگر سرکشی کی انتہا کر دے تو سرکشی اور نافرمانی اس کی جین میں داخل ہو جاتی ہے. بچے پیدا ہوں گے تو وہ بھی نافرمانی. یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے، سائیکولوجی کا عجیب و غریب مسئلہ ہے. بلکہ یہ مسئلہ بایولوجیکل ہو گیا ہے کہ جین میں منتقل ہو جاتی ہے نافرمانی. تبھی تو کہا گیا ایک گھر بھی نہ چھوڑ، اس لیے کہ ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد بھی فاجر اور کفار پیدا ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نافرمانی اور سرکشی جین میں منتقل ہو جائے گی. اس کے بچے بھی پیدا ہوں گے تو فاجر اور کفار. ولا یلدوا الا فاجر کفار، یہ بچے جنیں گے تو وہ فاجر اور کفار ہوں گے. اور دعا قبول ہو گئی. کہا کہ ایک کشتی بناؤ، اس لیے کہ پانی کا عذاب نازل کرنے والے ہیں. اور جیسے ہی ایک علامت بتا رہا ہوں، تمہارا تنور ابل پڑے، تمہارے تنور سے پانی نکلنے لگے جہاں تم روٹی پکاتے ہو، تو سمجھ لو کہ عذاب کا آغاز ہو چکا ہے. سارے لوگ کشتی میں بیٹھ جانا. اب اللہ تبارک و تعالی نے کشتی بنوانی شروع کی اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے اللہ کی نگرانی میں. اللہ فرماتا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں. اور یہ دنیا کی پہلی کشتی ہے جو نوح علیہ السلام نے بنائی، وہ بھی اللہ کی نگرانی میں. اللہ نے پہلے بتایا ان کو کہ کشتی کیسے بنائی جاتی ہے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں تم کشتی بناؤ. یہ پہلی کشتی ہے جو نوح علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے تیار کروائی. کشتی جب بناتے تو لوگ آتے دیکھتے، کہتے کیا ہے یہ؟ بولے یہ کشتی ہے پانی کے اوپر چلنے والی. تو مذاق کرتے، بولتے وہ دیکھو نوح کو، آس پاس کہیں پانی ہے نہیں، ندی ہے نہیں، یہ ہوا میں کشتی چلائے گا، یہ ہوا میں کشتی چلائے گا. مذاق اڑاتے. یہاں تک کہ ہمارا عذاب آ گیا. حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، تنور ابل پڑا. سارے لوگ جا کر کے اس کشتی میں بیٹھ گئے. حام، سام، یافس. یام جو تھا
وہ کافروں کے ساتھ تھا، وہ اس کشتی میں نہیں آیا۔ جتنے بھی مومن تھے سب کشتی میں بیٹھ گئے اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا، جو اس وقت جانور موجود تھے، ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیا گیا۔ پانی نیچے سے ابل رہا تھا، آسمان سے پانی برس رہا تھا۔ کشتی کچھ وقت کے بعد ایسی موجوں میں چل رہی تھی کہ وہ موجیں پہاڑوں کی طرح تھی۔ وہی تجری بھی فی موج کالجبال، یہ کشتی ایسی موجوں میں چل رہی تھی جو موج پہاڑوں کی طرح تھی۔ اب اندازہ لگائیے پانی کتنا شدید اور کتنا زبردست رہا ہوگا۔ کشتی چل رہی ہے، وہی تجری بھی فی موج کالجبال۔ اتنے میں حضرت نوح نے دیکھا کہ سارے لوگ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ انہیں ڈوبنے والوں میں ان کا بیٹا نظر آیا، پکارا وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کچھ لوگ جو ڈوب رہے ہیں ان کے ساتھ ہے، وہ ابھر رہا ہے، اوپر آ رہا ہے۔ ارْكَب مَّعَنَا يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا، اے میرے بچے کشتی میں سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ مت رہ۔ کیا بولنے لگا؟ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، کہا کہ وہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے جودی، وہاں ایک جودی پہاڑ تھا۔ جودی پہاڑ یہ در حقیقت کردستان میں ہے۔ جودی کہاں ہے؟ کردستان میں ہے۔ یہ کوہ ارارات کا ایک حصہ ہے جو آرمینیا سے لے کر کردستان تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ جبل جودی یہ کوہستان ارارات کا ایک حصہ ہے جو آرمینیا سے کردستان تک پھیلا ہوا اور کردستان میں ہے۔ تو کہا قال سآوی إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، کہا میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ نبی نے فرمایا اے میرے بچے یہ پانی نہیں ہے، اگر پانی ہوتا تو یہ پہاڑ تجھے بچا لیتا، یہ پانی نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے، آج کوئی نہیں بچ سکتا اس عذاب سے۔ قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے آج کوئی بچ نہیں سکتا مگر جس کے اوپر اللہ رحم کرے۔ اور آج رحم صرف مومنوں کے اوپر ہوگا، کافروں کے اوپر رحم نہیں ہوگا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، بات ہو ہی رہی تھی کہ نیچے گیا تو اوپر نہیں آیا۔ باپ کا دل تڑپ اٹھا، میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب گیا، اللہ نے وعدہ کیا تھا تیرے اہل کو بچا لوں گا۔ حضرت نوح نے حوالہ دیا اہل ہونے کا۔ ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، اے اللہ تو نے وعدہ کیا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا، میرا بیٹا میرے اہل میں سے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ بیٹا باپ کے اہل میں سے ہوتا ہے۔ جواب ملا قال يا نوح انه ليس من اهلك، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ ہم خاندان رسول سے ہیں، ہم سید ہیں، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اگر نبی کے طریقے پر نہیں چل رہا ہے تو وہ سید ہے ہی نہیں، خاندان رسول سے اس کا نام کاٹ دیا گیا ہے۔ جیسے یہاں اس نافرمان بیٹے کا نام کاٹ دیا گیا خاندان نبوت سے، انہوں نے کہا میرا اہل ہے، اللہ فرما رہے تیرا اہل نہیں ہے، یعنی جو میرا اہل ہے وہ تیرا اہل نہیں، جو میرا نافرمان ہے وہ تیرا اہل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ڈانٹا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ ڈانٹ اللہ پر اس پیغمبر کو جو 950 برس تک اللہ تبارک و تعالی کی توحید لوگوں کے سامنے دن و رات پیش کرتا رہا، ایک ریکویسٹ قبول نہیں ہوئی۔ یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں کہ چاہے ہمارے پاس عمل صالح ہو یا نہ ہو، عقیدہ خالص ہو یا نہ ہو، کوئی بابا مجھے جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ ارے جب نبی کی نسبی قرابت بیٹے کے کام نہیں آئی، کیا معاملہ ہے؟ دور ہی ہے، دور کیا جائے۔ جب نبی کی نسبی قرابت کسی کے کام نہیں آ سکتی تو پھر دوسرے لوگ جو یہ عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں کہ فلاں پیر فلاں ولی فلاں امام ہمارا بھلا کر دے گا، ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے کر چلا جائے گا، دامن پکڑ کر مچل جائیں گے۔ وہاں ہم ننگے ہوں گے، دامن پکڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دامن ہوگا ہی نہیں، دامن پکڑ کے مچل جائیں گے۔ یہاں حدیث پاک کے سارے ننگے ہوں گے، دامن بول تو اگر آدمی کے پاس اعتقاد خالص نہ ہو، عمل صالح نہ ہو، تو کوئی بھی آدمی اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتا، جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ ارے یہاں نسبی قرابت بیٹے کے کام نہیں آئی، نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا، تو دوسرے لوگ کسی گنہگار کو کیا بچائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ
نوحیہا الیک، اے ہمارے حبیب یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. ما کنت تعلم انت ولا قومک من قبل هذا، اس سے پہلے نہ تو آپ کو معلوم تھا یہ واقعہ نہ آپ کے قوم کو. علم غیب کا کھلا ہوا رد موجود ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. صاف کہہ دیا گیا ما کنت تعلم انت ولا قومک من قبل هذا، اس سے پہلے نہ تو آپ کو اس واقعے کا علم تھا نہ آپ کے قوم کو. اس کا مطلب نبی کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دے، بقیہ اس کو غیب کا علم نہیں ہوتا. یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کلی کی بالکل نفی کرتی ہے.